بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے اس پروردگار سے جس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فہد اسٹوڈیو۔ پاکستان کی سیاست جس طرف جانی تھی اس کا تعین ہو چکا ہے۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ بھی تعین ہو جائے گا کہ نگران سیٹ اپ کب آئے گا، آئندہ کا بادشاہ کون ہوگا اور آئندہ کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ تمام تر سازشوں کے باوجود اور تمام تر تدبیروں کے باوجود حکومت عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں لا سکی، بلکہ وہ دن بدن مزید مقبول ہو رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آئندہ کے وزیر اعظم بھی خان صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ کپتان کے خلاف سازش کرنے والے خود اس سازش میں پھنس چکے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویلاگ میں ایسی خبریں دوں گا کہ ملک میں سیاست میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے کہ جس سے حکومتی اتحاد بہت سخت پریشان ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ چند دنوں میں اسلام آباد میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور باقاعدہ نئے الیکشن کی تیاری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ پرانی حلقہ بندیوں پر نئے انتخابات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں نگران حکومت کے نام بھی شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ چند دنوں سے چل رہا تھا، اور ایسے چل رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی، اور یہ خبر جب حکومتی اتحاد تک پہنچی تو انہوں نے اپنے اجلاس میں بھی یہ بات کہی کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقاصد ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب ہماری چھٹی ہونے والی ہے۔ ایک اتحادی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پر نشان بھی لگا دیے گئے ہیں، کیوں نہ ہم ان سے ملاقات کر لیں، اور ملاقاتوں کی کوشش بھی کی گئی۔ آگے سے جواب آیا کہ وزیر اعظم صاحب کو اگر ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، یا حکومتی اتحاد سے کوئی شخص ملنا چاہے تو وہ بھی مل سکتا ہے۔ ایسے کسی شخص سے ملاقات نہیں ہو سکتی جس کا کوئی کردار نہ ہو اور اس نے ملک کی سیاست کو گرم کیا ہوا ہو، اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں کچھ لوگ غصے میں بھی آ گئے، اور اسی دوران باؤ صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا، اور اس کے بعد ماحول کو بہت گرم کر دیا گیا اور جارحانہ پالیسی کو اپنایا گیا۔ ابھی مولانا صاحب کی گفتگو سن لیں، وہ کبھی پشاور کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی اٹک پار کی باتیں کرتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کی گفتگو سن لیں، مریم صفدر کی گفتگو سن لیں، اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف کی گفتگو سب کے سامنے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سینے کے اندر بہت سے راز ہیں۔ کون سے راز ہیں وہ آگے چل کر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کون کس سے ملا، کس سے ملاقاتیں ہوئیں، رجیم چینج میں کس کا کیا کردار رہا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ وقت آنے پر آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ آج
آج کے دن آج کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ حکومتی اتحاد تو انتخابات کو 2023 میں کرانے کا خواہشمند ہے، لیکن ان کی بات مانی نہیں جا رہی۔ ان کو کہا جا رہا ہے، آپ تو بہت دعوے کرتے تھے کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں، ہم معیشت کو سنبھال لیں گے، ڈالر کو بھی کنٹرول کر لیں گے، لیکن نہ آپ سے معیشت سنبھالی گئی، نہ ڈالر کو کنٹرول کیا گیا۔ مہنگائی ملک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ آپ نے تو بالکل ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لہذا ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ آپ نے جہاں جہاں سپورٹ مانگی، آپ کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا گیا۔ اس کے باوجود ڈالر کی اونچی اڑان ہے۔ IMF والے آپ کی بات نہیں سن رہے، کوئی برادر ملک آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا۔ پاکستان کے اندر ہر دوسرا شخص آپ کے خلاف ہو چکا ہے۔ مہنگائی نے ہر غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مزید ٹائم دینا ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جواب ملنے کے باوجود تمام اتحادیوں نے اپنے سر پکڑ لیے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق اسی لیے آصف زرداری خاموشی اختیار کر چکے ہیں اور کرونا کا بہانہ بنا لیا ہے۔ مزید حکومتی اتحاد میں بہت سے اشخاص خاموشی اختیار کرنے جا رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اگست کا مہینہ بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے، لہذا الیکشن کی تیاری کی جائے۔ اگست کا پہلا ہفتہ ہو، دوسرا ہفتہ ہو یا اگست کے تیسرے ہفتے میں نگران سیٹ اپ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ نگران سیٹ اپ کے انٹرویو ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، کون لے رہا ہے اور کیوں لے رہا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ نگران حکومت میں کون آئے گا۔ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ الیکشن 2022 میں ہی ہوگے، اکتوبر میں ہوں، نومبر میں ہوں یا دسمبر میں ہوں گے 2022 میں۔ میں آپ کو باوثوق ذرائع سے خبر دے رہا ہوں کہ اسلام آباد میں تمام سفارت خانے متحرک ہو چکے ہیں۔ ان سفارت خانوں میں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹیں بن رہی ہیں کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، کون سی پارٹی کس صوبے سے کتنی سیٹیں حاصل کر سکتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومتی اتحاد نے کوشش کی کہ عمران خان کے اوپر کوئی کیس ثابت کیا جا سکے۔ ایک غیر ملکی اخبار کی خبر کو بھی بنیاد بنایا گیا، جہاں عارف نقوی سے پیسے لینے کا انکشاف کیا گیا۔ اس میں عمران خان نے خود آ کے عارف نقوی سے پیسے لینے کس طرح لیے اور عارف نقوی نے کس ذریعے سے پیسے دیے، عارف نقوی کا ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے۔ یہ سب پرانی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد۔